السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن مقدس آپ اٹھا کر پڑھیے، کئی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے قرآن میں۔ قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا گیا، قوم صالح کو کیسے ہلاک کیا گیا، قوم نوح کو کیسے ہلاک کیا گیا، الگ الگ قوموں کا ذکر ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی بیان کی گئی ہے۔ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا؟ کسی بھی قوم کے حوالے سے آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ اس قوم کو اس لیے برباد کیا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس قوم کو اس لیے برباد کیا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس قوم کو اس لیے برباد کیا گیا کہ وہ حج کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ ہاں، نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، روزہ رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، حج کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ہلکی چیز ہے، نہیں، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اور حقوق اللہ ہے جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ان چیزوں کی وجہ سے قوموں کو تباہی نہیں آئی ہے۔ تباہی کن چیزوں کی وجہ سے آئی ہے؟ آپ قرآن مقدس کی ان آیات کا، ان حکایتوں کا اگر آپ سرسری مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ قومیں وہ تھیں جن کو اس لیے برباد کیا گیا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کچھ قومیں وہ تھیں جن کو اس لیے برباد کیا گیا کہ وہ لوگ رشوت کا لین دین کرتے تھے۔ کچھ قومیں اس لیے برباد کی گئیں کہ وہ ناانصافی کرتے تھے۔ کچھ قومیں اس لیے تباہ کی گئی کہ وہ کسی کا حق مار لیا کرتے تھے۔ کچھ قومیں اس لیے برباد کی گئیں کہ وہ لوگ ناحق کسی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کچھ قومیں اس لیے برباد کی گئیں کہ وہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ یعنی اگر سادے لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس میں جن قوموں کی تباہی کا ذکر ہے وہ قومیں کون سے گناہ میں مبتلا تھے؟ حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق مارتے تھے۔ اور بے شمار حدیثیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار لیا ہے تو جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی، ان پر ظلم کیا، اب جب تک آپ کے ماں باپ نہیں معاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کا پیسہ غصب کر لیا، جب تک وہ شخص نہیں معاف کرے گا، وہ شخص نہیں آپ کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حج ادا کرنا یہ حقوق اللہ ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، نماز ادا کرنا اللہ کا حق ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ مطلب کوئی میں ہلکا بیان کر رہا ہوں، نہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ اللہ کا حق ہے، اس کو بھی ادا کریں۔ اور اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو آپ اس پر زیادہ توجہ دیں، زیادہ توجہ دیں، کیونکہ وہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، نہیں، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو قوموں کی تباہی اس لیے آئی ہے کہ وہ بندوں کا حق مار لیا کرتے تھے۔ بندوں کا حق مارنا یہ بہت بری چیز ہے، کسی کا بھی حق ہرگز ہرگز نہ ماریں۔ حقوق العباد کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں۔ آپ پر جن لوگوں کا حق ہے آپ ان کا حق ادا کریں اور کسی کا ہرگز ہرگز حق مارنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو قومیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اگر اس طرح کی کسی بھی غلط فعل میں، جرم میں ہم مبتلا ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔